الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں جو انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے، کس طرح معاملات طے ہوں گے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ الیکشن ہو گئے الحمدللہ اور بڑی نتائج میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ ذرا پروسیس ہمیں سمجھا دیں، کتنی جلدی ان کا فیصلہ آتا ہے؟ یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں یہ پہلا منفرد الیکشن ہوا ہے کہ جس پہ ہارنے والے امیدواروں نے ابھی الیکشن کمیشن پاکستان کے فائنل رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، ابھی غیر حتمی رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، تو انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارم 45 ہیں۔ ہاں، وہ فارم 45 کا ایک کنٹروورشل بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے ریٹرننگ افیسران نے اپنی غلطی سے، اب دانستہ طور پر نہیں، ان کی غلطی کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر وزن نہ ہونے کی وجہ سے فارم 45 میں پر کرنے میں انہوں نے کوتاہی برتی ہے۔ ایک بات وہ سب معاملے ٹھیک ہے، عدالتیں آج 12 تاریخ کو عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی اختیار ہیں۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 9 ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو یہ محسوس کرے کہ اس حلقے میں بے قاعدگی ہو گئی ہے، کرپٹ پریکٹس ہو گئی ہے، یا رزلٹ تیار کرنے میں کوتاہی برتی گئی ہے، یا فارم 45 جو ہے اس کے مطابق نہیں رزلٹ تیار کیا جا رہا، تو اس الیکشن کو، اس رزلٹ کو، اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں۔ تو جتنی بھی درخواستیں جو الیکشن کمیشن میں جا رہی ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 9 کے تحت انہوں نے اپنی کارروائی کر رہی ہیں، لیکن بہرحال اعلیٰ عدالتیں بھی اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ویری کلیئر کہ اگر فارم 45 کچھ اور کہہ رہا ہو، فارم 47 کچھ اور کہہ رہا ہو، تو پھر بڑا آبویس ہو جائے گا فیصلہ کرنا، ایسے ہی ہوگا؟ ابھی تو فارم 47 تو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اب کسی نے یہ کام کیا ہے، ریٹرننگ افیسر نے جلد بازی میں اگر فارم 47 تیار کر دیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ سیکشن 95 کو فالو اپ نہیں کیا، تو اس ریٹرننگ افیسر کے خلاف عدالتی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے ابھی فارم 47 کیسے پر کر دیا۔ ابھی فارم 47 جب پر ہوتا ہے کہ جس وقت غیر حتمی رزلٹ آ جاتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن حکم جاری کرتا ہے کہ اب آپ فارم 47 کو مکمل کریں۔ اس کے لیے تمام کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کو طلب کیا جاتا ہے ریٹرننگ افیسر کے آفس میں، اور ان کی موجودگی میں فارم 45 کا فزیکل، میں بار استعمال کر رہا ہوں کہ ریٹرننگ افیسر نے فزیکل ایک فارم 45 کو سامنے رکھ کر اپنا فارم 47 کو پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، اور فارم 47 تو سب کینڈیڈیٹ کے سامنے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے یا ان کے الیکشن ایجنٹ، ان کے سامنے پر کیا جاتا ہے، اور جب پر کر لیا جاتا ہے اس میں بیلٹ پیپر کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹینڈر، چیلنج ووٹ اور پوسٹل بیلٹ سب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس حلقے میں کتنے ووٹ تھے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کتنے انہوں نے انٹر ہوئے، یہ سارا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ فارم 47 جو ہے بہت اہم دستاویزات ہے، اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان گزٹ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے دفعہ 47 کی بنیاد پر پورے پاکستان کا۔ تو یہ سارا ابھی تو فارم 47 کے وقت ہی نہیں آیا تھا، یہ فارم 47 ٹھیک ہے دلشاد صاحب، یہ تو آپ نے فارم 45 47 کی تو تشریح کر دی۔ اب ایک جو آبجیکشن اٹھائی جا رہی ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے ای ایم ایس پہ بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی، حالانکہ الیکشن کمیشن نے ہمارے شو میں جو ترجمان تھے انہوں نے آگے کہا تھا کہ اس میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ انٹرنیٹ نہ بھی ہوگا تو یہ آسانی سے سبمٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی کافی تاخیر ہوئی، تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے تاخیر کی کہ ریزلٹس نہیں آئے، جس کے بعد مزید شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا رہا۔ نہیں، یہ درست ہے کہ یہ جو الیکشن کے رزلٹ کی ٹرانسمیشن میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے، کہ وہ ظاہر ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے تو اپنا بنایا تھا الیکشن مینجمنٹ سسٹم، وہ جو انٹرنیٹ اور اس کے بعد موبائل سروس معطل ہو گئی، اس کا اثر پڑا، اور پریزائڈنگ آفیسر جو تھا وہ وقت کے اوپر اپنا الیکشن مینجمنٹ سروس کے تحت یا سسٹم کے تحت وہ ریٹرننگ آفیسر کو رزلٹ بھیجنے میں ناکام رہا۔ غیر سسٹم ناکام ہو چکا تھا، موبائل کام نہیں کر رہے تھے، انٹرنیٹ بند ہو چکے تھے، تو یہ دیر ہو گئی۔ جس وقت انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی پریزائڈنگ آفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ سروس بند تھی، موبائل بند تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے فزیکل طور پر اپنا ریٹرننگ آفیسر کو فارم 45 پہنچانے کی کوشش کی تو درمیان میں سیکورٹی ہائل ہو گئی،
تو سیکورٹی نے کہا کہ جی آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ابھی آپ فی الحال جب تک کلیئرنس نہیں ہوتی سیکورٹی آپ دفتر میں بیٹھے رہے. وہ 7-8 گھنٹے دفتر میں بیٹھے رہے. یہ ساری وجہ سے لیٹ ہوا سارا معاملہ. لیکن بہرحال یہ تاخیر جو ہے یہ غیر معمولی تاخیر تھی، جبکہ 2018 میں بھی تھی، جبکہ RTI سے بیٹھ گیا تھا، اس کے باوجود بھی 3-4 گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی. یہ غیر معمولی تاخیر وجہ بھی بنی، ظاہر ہے جب رزلٹ آنا بند ہو گئے، رک گیا معاملہ، تو پھر وہ شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا. تھینک یو سو مچ قمر دلشاد صاحب.